السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے اردو الف میں سبق نمبر 11 قدر ایاز یہ جو ہے وہ بقیہ نصف سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہم آج سے قبل ہم لوگوں نے نصف سبق کا مطالعہ جو ہے وہ کر لیا تھا۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں جی۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، یعنی فوراً سے بول اٹھے، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، یعنی سیر و تفریح پر، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح یعنی درستی کر دی۔ درستگی لفظ نہیں ہوتا، درستی ہوتا ہے۔ اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوراً تائید کی، یعنی ہاں میں ہاں ملائی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی، بشرطے کہ یعنی شرط یہ ہے کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ مکالمہ دو لوگوں کی باہمی گفتگو کو کہتے ہیں۔ چنانچہ فوراً بولے تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، یعنی کوشش کرنا شروع کر دی، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ مقامی حکیم یعنی وہیں کا رہنے والا، اور حکیم حکمت کے بارے میں جاننے والا۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، یعنی ابتدائی قسم کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا، یعنی آدھی گھبراہٹ، اور بولا ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے، یعنی کوڑا اٹھانے والا، اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے، یعنی بے سلیقہ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا؟ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، یعنی طریقہ، وہاں لسی کا رواج تھا، اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے، یعنی واحد تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا، یعنی شرم سے ڈوب نہ گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا، یعنی دکھ، کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی، یعنی چاہت۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر منہ کے سالن میں کر دی۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی یعنی واحد ریشمی رضائی نکلوائی، اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی، جس کے غلاف پر بارہ سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی، یعنی کڑھائی کی ہوئی تھی اس کی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی تھی، یعنی مشکل پیش آئی تھی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا، یعنی ایک قسم کا سنبھالا، اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، یعنی حوصلہ دیا یا تسلی دی، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، یعنی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جس کا ذکر کیا جائے۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو، وہ تو اطمینان سے جاگے، یعنی سکون سے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ بیٹا، بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا، یعنی خدا کے گھر کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آگئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بننا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے، یعنی چلے گئے۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے، یہ جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں نا، کارن فلیک دودھ وغیرہ میں ڈال کر۔ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاصل کر دیا۔
ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا مگر وہ مگن رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا۔ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا یعنی طریقہ تھا، فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے۔ کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، یعنی وہ ملازم جو زیر حکم کام کرتا ہو؟ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان اسے بلائیے نا کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، یعنی حیران ہو کر، اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا، یعنی اتنا برا جو ہے وہ نہیں دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل کہانی آج ہماری ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں اور کہانی کو ذہن نشی بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔